جی ناظرین، میں آپ کو پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے ختم کیا تھا. جی آپ کچھ بتانا چاہیں گے فارماسسٹ کے رول کی میں نے پوچھا تھا مطابق. ایک چیز تو ہمیں بہت جو فارمیسی پریکٹس ہے اس کے اندر بہت مختلف چیزیں آتی ہیں. اس میں انڈسٹریل فارمیسی بھی آتی ہے، اس میں ریگولیٹری فارمیسی بھی آتی ہے، اس میں ہاسپٹل اور کلینکل بھی آتی ہے. جی اب اگر آپ ان چاروں الفاظ کے وہ کریں، یہ پورا ڈرگ یوٹیلائزیشن پہ کور کرتا ہے، چاہے وہ ریگولیٹریز میں ہوں. ریگولیٹریز میں بھی فارماسسٹ ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ چیک کرنا، رجسٹر کرنا، میڈیسن سب کچھ ہوتا ہے. مینوفیکچرنگ کے اندر آپ جائیں تو پروڈکشن کے اندر فارماسسٹ ہوتے ہیں، کیو اے میں ہوتے ہیں، کیو سی میں ہوتے ہیں. ہاسپٹل میں آ جائیں تو پرچیزنگ سے لے کے ڈسپینسنگ ہمارا مین جو ریلیٹڈ ہے وہ ہاسپٹل ہے. ہاں جی. اور جہاں یہ انسیڈنس ہوا جی اور جس طریقے سے ہوا. اب اس میں ہاسپٹل پہ ہی آ رہا تھا کہ ہاسپٹل اور کلینکل کے اندر جب بات کی جاتی ہے تو اس میں پرچیزنگ آف دا میڈیسن، فارمولری میکنگ، ڈسپینسنگ اور پھر اس کو مانیٹرنگ کرنا. خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ پرچیزنگ سے. میرا جو اپنا خیال ہے کہ اگر آپ پرچیزنگ پہ اگر پرچیزنگ ویسے ایک فارمولری کمیونٹی ہوتی ہے، اس کے اندر اگر ایک فارماسسٹ ہو تو ہمیشہ کوالٹی ڈرگس، کاسٹ افیکٹو ڈرگ کے اوپر انحصار کیا جا رہا ہوتا ہے. سستی دوا نہیں لیتے آپ. ہاں جی. اور آپ وہ دوا لیتے جو اس کی جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے. کوالٹی. جی بالکل صحیح. اور خرابی تو وہیں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے سستی دوا لی. جب آپ کا ساری چیز ایمفیسائز کاسٹ کے اوپر چلی جاتی ہے تو آپ کوالٹی کو کمپرومائز کر جاتے ہیں. اب ایک فارماسسٹ اگر ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ انڈسٹری ہوتا ہی ہے. ڈاکٹروں کے علم میں نہیں ہوتا کہ ہاں بھائی وہ ایک دوا آ رہی ہے، ان کو تو جنرک سے وہ ہوتا ہے کہ بھائی جنرک ہے، سیم جنرک کے پروڈکٹ میں کیا فرق ہوگا. مگر ایک فارماسسٹ کو زیادہ علم ہوتا ہے کہ بھائی یہ اگر یہ ایک ملٹی نیشنل کر رہی ہے، ایک بیچ میں لوکل کر رہی ہے، اور کون سی کمپنی کس کوالٹی کی ہو رہی ہوتی ہے. یہ فارماسسٹ کو تھوڑا بہت زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے. جب بھی آپ کے پاس فارمولری بن رہی ہوتی ہے تو وہ اس ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے سلیکٹ کرتا ہے کہ ہاں بھائی یہ دوا آپ کے فارمولری میں ایڈ ہونی چاہیے، اس کو پرچیز کرنی چاہیے، اس کو اسٹور کرنی چاہیے. صاحب کچھ میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا کنٹریبیوٹ کریں اس میں، کیونکہ یہ چیز بڑی عجیب سی ہے جو کہ ہوئی ہمارے ساتھ. صحیح. نہیں میں اسی کو جاری رکھوں گا. جی جی آپ بات کر رہے تھے فارماسسٹ کا رول. انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اپنا بڑا ہی اچھا اپنا بیان کیا. اور میں اس میں آگے ایڈ کروں گا کہ فارماسسٹ کا رول ایک اس سے آگے بھی ہے جس کو ہم ڈرگ انسپیکٹر کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ رول جو تھا انسپیکٹر کا کام ہے کہ دوائیوں کو چیک کرنا، سیمپلز کو فرام ٹائم ٹو ٹائم اٹھا کے ایک تو صحیح سیمپل ہو، صحیح سیمپل ہو اٹھا کے اس کو ریگولیٹ کرنا. اور وہ ہمارے ڈرگ انسپیکٹر اتنے برے نہیں ہیں، وہ کام کرتے بھی ہیں، انہوں نے کئی ساری چیزیں کی ہیں. لیکن اس وقت بدقسمتی سے یہ سسٹم سارا فلاپ ہوا. جب سے یہ ڈیولوشن ہوئی ہے اپنا صوبوں میں گئی ہے، اس پروسیس کے اندر جو کمیونیکیشن تھی فیڈرل میں اور صوبوں کے درمیان وہ ابھی پورے طریقے سے نہیں ہو پائی. تو وہ سسٹم جو ہے اس وقت انفارچونیٹلی وہ ہے. دوسرا اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ نہیں، پچھلے 10 سال سے کوشش ہو رہی ہے لیکن ابھی تک بن نہیں پا رہی. بدقسمتی ہے کہ کیوں نہیں بنی، کیا وجوہات ہیں اور کتنے اس میں ifs and but لگے. نہیں وہ بالکل. اور آج یہ سہانا جو پیدا ہوا یہ نہیں ہوتا. بالکل. ڈرگ ریگولیٹری دیکھیے دو پہلو ہیں. ایک تو وہ کہ بھی اس کو کیسے آپ نے پریونٹ کرنا، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ واقعہ ہو گیا تو اس سے ڈیل کیسے کرنا. تو پریونشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو بہت ہی کلیئر ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کا جو کہ مل کے صوبے اور گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ مل کے یہ کام کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس یہ فیل. ڈاکٹر صاحب معذرت چاہوں گے، ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر ڈاکٹر نصرت بانو. یہ جناح وومنس یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور یہ اپنے کچھ خیالات بتانا چاہتی ہیں کہ فارماسسٹ کا رول ایکچولی ہونا کیا چاہیے تھا اس سانے کے اندر. جی ہیلو. السلام علیکم. جی بولیے، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں اپنا کنسرن شو کرنا چاہتی ہوں، اور بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہے اور میں اس کو ایک نیشنل ڈیزاسٹر کے طور پہ کاؤنٹ کروں گی. جس طرح تھیلیڈومائڈ ڈیزاسٹر کا واقعہ ہوا تھا اس نے ہلا دی تھی فارماسیوٹیکل سیکٹر کی چولیں. اسی طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو انفارچونیٹلی آج پاکستان کے اس سانحے کی وجہ سے دوبارہ سے الارم کر دیا گیا ہے. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس واقعے میں جو کہ غور طلب ہیں. بہت سارے پہلو، جیسے فرسٹ سائنز آف ٹاکسیسٹی اپیئر ہوئی تھی. پیشنٹس کا رنگ کالا پڑ رہا ہے، ان کے اسکنس رپچر ہو رہے ہیں، بلیڈنگ ہو رہی ہے، مینس اتنی زیادہ ان کا بلڈ تھن ہو رہا ہے. تو یہ سارے سائنس ڈیٹیکٹ ہونا ایٹ دا ویری فرسٹ اسٹیج، بیکاز یہ سائن اپیئر ہو جاتے ہیں ود ان 5 to 6 days آف دس ڈوز. تو اس کو ڈیٹیکٹ ہو جانا چاہیے تھا. تو کیا وہاں پہ کوئی کلینکل فارماسسٹ موجود تھا جو کہ ان ڈرگس کے ایڈورس افیکٹ کو ریلیٹ کرتا پیشنٹس کے
پیشنٹس میں جو ظہور پذیر ہو رہے ہیں یہ سارے ایڈورس افیکٹس، کیونکہ بعد میں اس کی ایٹیولوجی ڈیفائن ہونا کہ وہ بون میرو سپریشن تھی، بہرحال یہ تو ٹیکنالوجسٹ کا کام ہے، لیکن یہ فرام دا ویری فرسٹ پوائنٹ یہ ڈیٹیکٹ ہو جانا چاہیے. تو یہ کیا چیز انڈیکیٹ کرتی ہے؟ ہمارے سسٹم کے ایک فالٹ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، ہمارے ہیلتھ کیئر سیکٹر کے. دیر شوڈ بی فارماسسٹ بائی دا بیڈ سائڈ آن اے سیمپل سائز آف پیشنٹ. ایگری کریں گے سر آپ میرے ساتھ؟ جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے خیالات سے ہمیں نوازا، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مہمانوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا آؤٹ کم ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ٹیلی فون کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی بات کی جا رہی تھی، تو واقعی المیہ ہے ثانیہ اس پرابلم کا کہ اس کو کام کرنے نہیں دیا گیا، اور کام کرنے نہیں دیا گیا، اور جو بنی تھی وہ بھی بیکار ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. جی ہاں انہی کے کویشچن سے آگے بات کرتے ہیں. یقیناً فارماسسٹ کا رول اپنا اس میں دکھایا، اور اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ جب آپ ڈرگ کی یا میڈیسن کی بات کرتے ہیں تو فارماسسٹ سے بہتر اس کا ایکسپرٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو واقعہ جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں میرے خیال میں کوئی بھی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ایک ٹیم کا کام ہے اس کو ڈیل کرنا. اور ہیلتھ کی ٹیم جو ہے اس میں فارماسسٹ ایک ہے، اس کے اندر فزیشین بھی ہے، اس کے اندر نرس بھی ہے، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں. میں 2-3 پچھلے ٹی وی کے پروگرام دیکھتا رہا ہوں، 2 چیزوں پہ ہر کوئی کور کر رہا کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہماری اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب تو بہت زیادہ ناراض ہو رہے تھے کہ بھی پاکستان میں ایک لیبارٹری بھی ایسی نہیں کہ جو اس کو آئیڈینٹیفائی کر پاتی. ان کی بات بھی، غصہ بھی ان کا بجا، ہر چیز صحیح ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ رول ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا نہیں تھا. ایکچولی دیکھا جائے تو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا کام اور ہے، پریونٹ کرنا ہے. وہ اس سارے سانے کو اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ایک جو چیز بہت سارے لوگوں کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دلوائی وہ یہ ہے کہ ہر دنیا کے ہر مہذب ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر کم از کم ایک سینٹر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ ڈرگ اینڈ پوائزن کنٹرول سینٹر. ڈرگ اینڈ پوائزن کنٹرول سینٹر. کہ ابھی کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کسی نے زہر کھا لی، کچھ کر لیا، کسی طریقے سے ہو گئی، اس کو کیسے کرنا. ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، ٹیلی فون کرتے ہیں، ہر چیز آپ کو امیڈیٹلی وہ چیز، چاہے بڑا اسپتال ہو چاہے چھوٹا اسپتال چھوٹا ہو. اچھا وہ ایک ایسا سینٹر ہے جس کے اندر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، جس میں فزیشین بھی، کنسلٹنٹ بھی ہے، فارماسسٹ بھی ہے، ٹیسٹنگ سسٹم لیبارٹری کے ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کا وہ بھی ہے. وہ یہاں پہ ہمارے یہاں مطلب ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری اچھی بری ہیں تو صحیح نا، یہ تو ہے ہی نہیں. یہ تو ہے. اور کسی اسپتال میں ہے؟ کراچی، لاہور، راولپنڈی میں ہے کہیں؟ مطلب میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ہی نہیں. سب سے بڑا میں گورنمنٹ کی طرف تو سب سے توجہ یہ دلاؤں گا کہ اگر ہر چھوٹے شہر میں نہیں تو کم از کم بڑے شہروں میں ایک پراپر ڈرگ اینڈ پوائزن کنٹرول سسٹم ہو، وہی یہ چیز کو کر سکتا ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، اور میرے خیال سے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ڈرگ پوائزن سینٹر ہے ہی نہیں. اور اس پہ کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ جلدی سے؟ میں آپ نہیں بالکل، اس کے اندر یہ ایک بہت ایسا المیہ ہے، بلکہ یہ تو تھرو آؤٹ کانسٹنٹ ایسا المیہ نہ بھی ہو، چھوٹے موٹے انسیڈنٹ رپورٹ ہونا ایک نارمل پروسیس ہو، پبلک کو پتہ ہو کہ چھوٹی موٹے بھی ان کو ہو تو یہاں پہ رپورٹ کریں. رپورٹنگ کا سلسلہ یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایسے واقعات روٹین میں ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ گورنمنٹ کو اس وقت چلتا جب میسو لیول پہ یہ چیزیں ہوں، مطلب کنٹینیوسلی 1 2 3 4 روز مر رہے ہوں گے، عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا، جو کہ روٹین میں ہو رہے ہیں. تو یہ میسو لیول پہ جب ہوتا تو پھر ہم ہلتے ہیں. تو میں اگر گورنمنٹ کا ایڈوائزر ہوں، مجھ سے اگر کوئی بات کہے تو میں کہوں کہ لک ایٹ لیسٹ آئی اگری کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک بریک کا وقت ہو گیا، پھر آتے ہیں آپ کی طرف. جی ناظرین، ٹائم ہو گیا ہے بریک کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا.